گاؤں تھا جو ایک بہت بڑی سلطنت میں واقع تھا۔ سلطنت کا مالک شہزادہ زیان بہت بہادر، خوبصورت اور منفرد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ شہزادہ اپنی ریاست کے لوگوں کا بہت خیال رکھتا اور اکثر اپنے سپاہیوں کے ساتھ گاؤں کا چکر لگایا کرتا، لوگوں کا حال پوچھتا اور پھر ان کی مدد بھی کرتا۔ گاؤں کے لوگ شہزادے سے بہت خوش تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اپنے پرانے سے گھر میں رہتی تھی جس کا نام مایا تھا۔ مایا عام انسانوں سے قد میں بہت چھوٹی اور عجیب سی صورت کی مالک تھی۔ یہ عورت اپنے گھر میں اکیلی رہتی اور گاؤں کے لوگوں کی مار پیٹ برداشت کرتی۔ گاؤں کے لوگ مایا بوڑھی کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسے خوب مارتے پیٹتے۔ یہ بیچاری بوڑھی عورت اپنا گزارا بھیک مانگ کر کرتی۔ ایک روز جب شہزادہ زیان گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کو آیا تو اس کی نظر بوڑھی عورت مایا پر پڑی، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ہر آنے جانے والے سے ایک روٹی کا سوال کر رہی تھی۔ شہزادے نے اسے اپنے قریب بلایا اور بولا، اے بدنام زمانہ بھکارن، کون ہو تم اور بھی کیوں مانگتی ہو؟ مانا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے مگر تم ایک صحت مند موٹی تازی عورت ہو، کوئی کام کیوں نہیں کرتی؟ بوڑھی عورت شرمندگی سے بولی، میں کام کرنا چاہتی ہوں مگر گاؤں کے لوگ مجھے کام نہیں دیتے۔ میں جب بھی گھر سے نکلتی ہو تو یہ مجھے مارتے پیٹتے ہیں۔ میں مجبور ہو کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگتی ہوں۔ شہزادہ گاؤں والوں کو مخاطب کر کے بولا، اس عورت کو کام نہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بدصورتی یا اس کا بوڑھاپا؟ گاؤں کا ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور بولا، جناب، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس عورت کے کرتوت بھی ٹھیک نہیں۔ شہزادہ زیان حیرانگی سے بولا، ایسا کون سا کام ہے جو یہ بھکارن کرتی ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ بوڑھا بولا، شہزادے صاحب، رات کے اندھیرے میں اس بوڑھی عورت کے گھر سے ایک روشنی نکلتی ہے، وہ روشنی آسمان تک جاتی ہے اور یہ عمل روز ہوتا ہے۔ ہمارے پوچھنے پر یہ بوڑھی عورت کچھ نہیں بتاتی، لگتا ہے یہ کوئی خطرناک جادوگرنی ہے۔ شہزادے نے بوڑھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی ایک جادوگرنی ہو؟ بوڑھی مایا بولی، جناب اعلیٰ گستاخی معاف، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی۔ ہاں مگر یہ ایک راز ہے، یہ راز میں اس کو بتاؤں گی جو مجھ سے شادی کرے گا، اور شادی کے لیے میری ایک شرط ہے، میں شادی صرف ایک نوجوان بہادر اور خوبصورت آدمی سے ہی کروں گی۔ بوڑھی مایا کی اس بات نے سب کو حیران کر دیا۔ شہزادے نے گاؤں والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہے کوئی خوبصورت خوبرو نوجوان جو اس بھکارن کو اپنا جیون ساتھی بنائے گا؟ سب گاؤں والے خاموش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ شہزادہ بوڑھی مایا سے بولا، اے بھیانک بوڑھی، میں تم سے شادی کا تو کوئی وعدہ نہیں کرتا مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج سے تم کام کرو گی، اپنا کماؤ گی اور اپنا کھاؤ گی۔ پھر کیا تھا، شہزادے نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بوڑھی عورت مایا کے لیے ایک شاندار تندور بنایا جائے جس میں یہ گرم گرم روٹی بنائے گی اور گاؤں والوں کو فروخت کرے گی۔ بوڑھی مایا شہزادے کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی اور آگے بڑھ کر اس کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ پھر شہزادہ زیان کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بوڑھی مایا شہزادے کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی ہو۔ شہزادے کے حکم کی تعمیل ہوئی اور مایا کے گھر کے قریب ایک شاندار تندور بنا دیا گیا، ساتھ ہی بہت سا آٹا روٹیاں بنانے کے لیے بوڑھی مایا کو دے دیا گیا۔ پھر کیا تھا، مایا نے خوب مزیدار نرم گرم روٹیاں پکائیں اور گاؤں والوں کو فروخت کرنے لگی اور خود بھی پیٹ بھر کر کھائیں۔ ادھر شہزادہ اپنی آرام گاہ میں بیٹھا بوڑھی مایا کے راز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر وہ کیا راز ہے، میں ضرور معلوم کروں گا۔ یہاں مایا شہزادے کے سپنوں میں گم تھی اور من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ تندور میں روٹیاں لگا لگا کر مایا دن بہ دن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ تندور کی گرمی سے اس کا چہرہ اور زیادہ کالا بھٹ ہو گیا تھا، مگر شہزادے کو پانے کی خواہش اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی اس نے کچھ گرم گرم روٹیاں تندور پہ لگائی اور روٹیاں لے کر شہزادے کے محل میں حاضر ہو گئی۔ شہزادے نے جب مایا کو دیکھا تو بولا، اے بدصورت بوڑھی، تم محل میں اب کس لیے آئی ہو؟ تمہارے اونے سے میرے محل میں ایک وحشت سی طاری ہو گئی ہے۔ بوڑھی مایا شرماتی ہوئی بولی، جناب اعلیٰ گستاخی معاف،
میں نے کچھ گرم اور کچھ نرم روٹیاں پکائی تھیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں۔ مزیدار روٹیاں دیکھ کر شہزادے کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ شہزادے نے جب وہ روٹی کھائی تو وہ سب کچھ بھول گیا اور ایک نئے اور مزیدار ذائقے کی دنیا میں کھو گیا۔ مایا اپنے گھر واپس لوٹ گئی، مگر اب شہزادے زیان کے منہ تندور کی روٹیاں لگ چوکی تھیں۔ شہزادہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیوں نہ میں مایا سے شادی کر لوں، اس طرح روز منفرد ذائقے کی روٹیاں تو کھانے کو ملے ہی گی، ساتھ ساتھ میں بوڑھی عورت مایا کا راز بھی جان لوں گا۔ پھر کیا تھا، شہزادے زیان اور بوڑھی عورت مایا کی شادی محل میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ سب لوگ اس شادی پر حیران پریشان تھے۔ شہزادہ اور مایا اپنی آرام گاہ میں داخل ہوئے۔ تب ہی شہزادہ آگے بڑھا اور بولا، اب تم میری بیوی ہو، تمہاری شرط میں پوری کر چکا ہوں، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے رات میں پھیلنے والی روشنی کا راز بتاؤ۔ مایا بولی، ضرور، کیوں نہیں، آپ کو رات 12 بجے خود ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پھر کیا تھا، رات کے 12 بجے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت تیز روشنی مایا سے نکل کر آسمان کی طرف جانے لگی۔ یہ وہی روشنی تھی جس کا ذکر گاؤں والے کیا کرتے تھے۔ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ شہزادے کی آنکھیں چوندیا گئیں، اور پھر مایا ایک خوبصورت سفید پری میں تبدیل ہو گئی جس کے پر بھی چاندی کے تھے۔ شہزادے نے جب یہ سب دیکھا تو حیرانگی سے بولا، کون ہو تم اور یہ سب کیسے ہوا؟ مایا ہچکچاتے ہوئے بولی، میں پرستان کی شہزادی سفید پری مایا ہوں۔ پرستان میں مجھ سے خوبصورت پری کوئی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ میں اکثر رات کو 12 بجے چاند کی روشنی میں خوبصورت رقص کیا کرتی تھی۔ اسی دوران ایک بھیانک جادوگر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب میرا رقص دیکھا تو وہی ٹھہر گیا اور میری طرف بڑھنے لگا اور بولا، اے خوبصورت نازنین، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر کیا تھا، وہ تیش میں آ گیا اور مجھ پر جادوئی انگارے پھینک دیے۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھی عورت مایا بن گئی۔ پھر جادوگر مجھے مخاطب کر کے بولا، یہ تھی تیرے غرور کی سزا، اب جب تک تیری شادی نہیں ہو جاتی تو اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گی، اور اب پرستان میں تجھ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، تیری جگہ اب دنیا میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دنیا میں پھینک دیا۔ تب سے میں بوڑھی عورت مایا کے روپ میں تھی۔ ہر روز رات 12 بجے مجھ سے روشنی تو نکلتی تھی مگر میری حالت نہیں بدلتی تھی۔ شہزادہ یہ سب کچھ سن کر بہت حیران ہوا، مگر دل میں سفید پری مایا کو دیکھ کر بہت خوش بھی تھا۔ تب ہی مایا پری بولی، میں اب ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی ہوں اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادہ زیان خوش ہو کر بولا، ضرور، کیوں نہیں۔ پھر کیا تھا، دونوں میاں بیوی نے مل کر گاؤں کو پرستان کی طرح خوبصورت بنا دیا اور ہنسی خوشی رہنے